وہ دونوں لاک ڈاؤن سے تنگ آ گئے تھے۔ کیا یار، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے دل بیزار ہو گیا ہے، اجمل بڑبڑایا۔ ریحان پاس بیٹھا کسی خیال میں گم تھا۔ اجمل کی بات سے چونکا اور کہنے لگا، ہاں، کہیں گھومنے پھرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا، کیا کیا جائے؟ دونوں لاک ڈاؤن میں اپنی بے بسی پر اظہار خیال کرنے لگے۔ بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ کل عصر کے بعد پرانا باغ کی طرف گھومنے چلتے ہیں، مگر وہ تو جن اور شیطانوں کا اڈہ ہے، ریحان نے کہا۔ اجمل بات کاٹتے ہوئے گویا ہوا، بڑے ڈرپوک ہو یار، یہ قصے سب سنے سنائے ہیں، آج کے دور میں بھلا یہ کہاں ہوں گے؟ ہر طرف چہل پہل ہے، اور ہم تو شام سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے۔ یہ سن کر ریحان پرانا باغ جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ دوسرے دن تقریباً 4:30 بجے دونوں اپنی سائیکل سے پرانا باغ پہنچ گئے۔ دونوں سائیکل سے اترے اور باغ کے پاس ایک تختہ نما پتھر پر بیٹھ کر گپ شپ میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے سوچا کیوں نہ باغ کے اندر سے گھوم آتے ہیں، بہت دنوں سے آنے کا سوچ رہے تھے، آج گھوم ہی لیتے ہیں۔ باغ کے اندر پرانے پیپل اور برگد کے پیڑ تھے، جن سے گھنے لٹے لپٹے اور کہیں لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہلکی پھلکی کانٹے دار جھاڑیاں بھی تھیں، اور کچھ آم اور املی کے پرانے درخت بھی سنسانی سمیٹے کھڑے تھے۔ یہ دونوں دھیمے دھیمے سیلفی لیتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ باغ آبادی سے لگ بھگ 4 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ایک سنسان مگر ہریالی سے بھرپور زمین پر واقع تھا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ شام آہستہ آہستہ دن کی روشنی کو نگل رہی تھی۔ تالاب میں چھوٹے بڑے سفید بگولے پر پھیلائے آتے اور اڑتے نظر آ رہے تھے۔ یہ 10-20 قدم آگے بڑھ گئے تو ایک کھنڈر بھی مکین کو ترستا ہوا ملا۔ ٹوٹے ہوئے دروازے پر مکڑی کے جالے بتا رہے تھے کہ عرصہ ہوا یہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوا ہے، مگر اندر 2-3 ٹوٹے ہوئے کمروں کی دیواریں نظر آ رہی تھیں۔ قدرے تذبذب کے بعد یہ دونوں مکڑی کا جالا ہٹا کر اندر داخل ہو گئے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کتنا اندر آ گئے ہیں، اور شام کے بعد ہر طرف اندھیرا ہی چھانے لگا۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اچانک سامنے سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اتنے میں دیوار پر کسی کے دوڑ کر جانے کی پرچھائی نظر آئی، تو دونوں مارے خوف کے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ وہ جس طرف بھی واپس ہونے کو قدم اٹھاتے، وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا۔ اتنے میں کسی عورت کے سسکنے کی آواز آئی۔ دونوں ایک دیوار سے جا لگے، کون ہے کون؟ یہ کیسی آواز ہے؟ دونوں چلانے لگے۔ آواز باغ کے اندر کھنڈر میں گونجی تو ان پر دہشت طاری ہو گئی۔ اچانک بلیوں کی آواز کہیں سے آئی تو دونوں لڑکھڑا کر کھنڈر کے ایک ٹوٹے دروازے سے جا ٹکرائے۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پوری طاقت سے تھامے ہوئے تھے۔ یہ یہاں سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے، مگر اچانک بجلی کی طرح تیز روشنی چمکی اور دونوں نے ایک سرخ چہرہ دیکھا۔ منہ پہ خون لگا ہوا تھا، آنکھیں کسی سبز بلب کی طرح چمک رہی تھیں، لمبے لمبے بال اور باہر نکلے ہوئے بڑے بڑے دانت، لمبے لمبے نوکیلے ناخن۔ یہ سب دیکھ کر دونوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دونوں نے کچھ سوچا اور زبردستی باغ کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اچانک دونوں ایک پیڑ سے ٹکرا کر گر گئے، جیسے کسی نے انہیں پیڑ پر دے مارا ہو۔ کوہنی چھل گئی، ہتھیلی سے خون ٹپکنے لگا، ماتھے پر کوئی تیز دھار والی چیز چبھ سی گئی اور خون کے قطرے نکل آئے۔ ایک پل کے لیے اپنا جائزہ لے کر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، مگر اجمل، اجمل تم کہاں گئے؟ ریحان، ریحان کہاں گئے؟ تم مجھے نظر نہیں آ رہے ہو؟ دونوں چیخ رہے تھے، مگر ایک تک دوسرے کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے اور ادھر ادھر ٹکراتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور روتے ہوئے چلا بھی رہے تھے۔ چھم سے کسی نازک برتن کے گرنے اور گھنگرو کی چھم چھماہٹ سے ان کی جان حلق پہ آ گئی۔ بچاؤ، بچاؤ، ہم دوبارہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ہوا کی سائیں سائیں سے ان کی حالت اور خراب ہو رہی تھی۔ ریحان دوڑتا ہوا باغ سے باہر نکل چکا تھا
اور دوڑے ہی جا رہا تھا کہ ٹھوکر کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو ایک کھیت کی بند پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے خود کو ٹٹولا، بدن زخمی تھا۔ اجمل کہاں گیا؟ وہ واپس باغ کی جانب جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ہائے، اب کیا کروں؟ وہ میری سائیکل! نہیں، میں پیدل ہی واپس چلتا ہوں۔ کچھ دور چلنے کے بعد اجمل بے ہوش پڑا ہوا نظر آیا۔ اجمل! ریحان نے اجمل کو ہلایا تو کچھ دیر میں اسے ہوش آ گیا۔ تم کہاں کھو گئے تھے؟ ریحان نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کسی نے اٹھا کر زور سے پھینک دیا، میں گر گیا۔ پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھی۔ میں دوڑتا ہوا باغ سے نکلا تھا، پھر کیا ہوا کچھ پتا نہیں۔ میں نے تمہیں بہت پکارا پر تمہارا جواب نہیں ملا، اجمل نے بتایا۔ خیر، اب گھر چلتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سنبھالتے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگے۔ باغ کا خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ دونوں نے قسم کھائی کہ بڑی مشکل سے جان بچی ہے، اب دوبارہ اس طرح کی جگہوں پر کبھی گھومنے نہیں جائیں گے۔